نے انبیاء اور ان کی امتوں پر جو کچھ فرض کیا ہے وہ روزے کے فرض ہونے کی بنیاد ہے۔ یہ کہنے والوں نے اس کے پہلوؤں کا ذکر کیا، جن میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ الرازی نے کہا، جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، انہوں نے اس مہینے کو چھوڑ دیا اور ایک دن کا روزہ رکھا، کیونکہ وہ دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر عاشوراء کا دن ہے۔ جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، انہوں نے رمضان کے روزے رکھے تو ان میں سے انہیں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے انہوں نے اسے ایک وقت میں بدل دیا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو انہوں نے تبدیلی کے وقت کہا کہ ہم اس میں اضافہ کریں گے، تو انہوں نے 10 کا اضافہ کر دیا۔ دوسرے نے کہا، ان تینوں کا کیا کیا ہے؟ تو اس نے 50 دن پورے کیے، اور معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ترجمہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا۔ روزے کے جائز ہونے کی حقیقت۔ اسلام میں روزے کا جواز کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ کتاب میں روزے کے احکام کی آیات ہیں، جو یہ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سورہ بقرہ میں، جن میں روزے کے احکام کی آیات ہیں، روزے سے متعلق شرعی احکام، اور ان میں سب سے اہم چیزیں مسلمانوں پر روزے کا مسلط ہونا اور روزے کے اوقات کا اشارہ، اور بیمار اور مسافر کے لیے رعایت، فدیہ اور روزہ رکھنے کی استطاعت، پھر مفروضہ کے ساتھ ماہ رمضان کی تخصیص اور اس کے روزوں کی تعین، اور دوسری فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کے وقت کا تعین کرنے کے لیے آیات نازل ہوئیں، اور اعتکاف کے احکام قرآن کریم سے روزے کے فرض ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185، جس میں روزے کے فرض ہونے اور روزے کے تمام احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات جاری کیے۔ پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کر لے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کا یہ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جس پر روزہ فرض تھا اور اس نے روزہ توڑ دیا، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اس پر کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیمار کو بیماری کی حالت میں روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے، جس کے ساتھ روزہ افطار کرنا جائز ہے، اور مسافر کے لیے جس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے روزہ افطار کرنا، اور اس کے لیے جس نے اجازت لے کر افطار کیا، اس نے جتنے دنوں کے روزے نہیں رکھے تھے بیماری کے دوران یا سفر کے دوران، دوسرے دنوں میں یعنی بعد کے دنوں میں، اور اس روزے کے بلکہ کرنے میں اس مریض کے لیے رعایت کے ساتھ جس کی بیماری ہے، اس کے لیے مشکل، اور مسافر کے لیے سفر کے وقوع پذیر ہونے کے بعد روزہ افطار کرنا جائز ہے۔
بیمار اور مسافر پر بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ان کے لیے یہ مشقت ہے، لیکن قانون ساز نے انہیں اختیار دیا کہ وہ رمضان میں دن کے وقت روزہ افطار کرے اور اس کے بعد دوسرے دنوں کے روزے کی قضا کرے۔ اسلام میں روزے کی بہت سی فضیلتیں اور متعدد فوائد ہیں جن کی نشاندہی قرآن و سنت سے اسلامی قانون کے نصوص سے ہوتی ہے، اور یہ ان خصوصیات کا مجموعہ ہے جن میں اس کی حیثیت اور اہمیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے روزوں کا مہینہ ہونے کے لیے مخصوص ہے، اور یہ بہترین قسم کے روزے ہونے کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے یہ اس لحاظ سے فرض ہونے کے لیے مخصوص ہے کہ فرض عبادات نفلی عبادات سے بہتر ہے، اور واجبات کے ذریعے خدا کا قرب فضیلت کے کاموں کے قریب ہونے سے بہتر درجہ ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن کے نزول، اس کی راتوں اور دیگر چیزوں کی فضیلت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ کہلاتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ابن آدم کا ہر عمل نیکی کو 10 گنا 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ وہ اپنا کھانا پینا اور خواہشات میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کرتے وقت خوشی اور اپنے رب سے ملاقات کی خوشی، اور روزہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی افضل ترین مہینہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر اس کے بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کی حضور اس سے معافی کی خواستگار ہوں، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں میری اصلاح ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور چینل کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔